آپ اہل سنت، اس کے اندر شک نہیں، اہل سنت والجماعت، حنفی سنی، حنفی بریلوی، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درویش صحیح معنوں میں میرے آقا کے غلام، آپ کے پاس نسبت ہے تو نسبت رسولی ہے، نسبت ہے تو نسبت اہل بیت اتحاد ہے، نسبت ہے تو اصحاب رسول کی نسبت، اللہ کے ولیوں کی نسبت آپ کے پاس ہے۔ آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کی شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، جو کچھ بھی ہے صحابہ اکرام کے عین مطابق جس راستے کو وہ چلتے رہے انہی راستوں پر آپ چل رہے ہیں، مگر صرف فرق اتنا ہے عقیدہ آپ کا بڑا زوردار ہے، اور عقیدے کو اگر بات بنے گی جس کا عقیدہ درست ہے بس اللہ ایمان کی دولت اس کو نصیب کرتا ہے، اللہ ایمان کی دولت اس کو نصیب کرتا ہے جس کا عقیدہ کھرا ہے۔ آپ کا عقیدہ کھرا ہے، نہ ہم اہل بیت اتحاد کی گستاخی کرتے ہیں، نہ ہم اصحاب رسول کی گستاخی کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرتے ہیں۔ سنی سنی وہ سنی ہے جو کہ حضور کے دار والوں کے بھی غلام ہیں، حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، اللہ کے ولیوں کے بھی ہم حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ عقیدہ آپ کا بڑا زبردست عقیدہ ہے، وہ سب کا عقیدہ، آپ سب صاحب ایمان ہیں، سب صاحب ایمان، صاحب ایمان نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکات دینے سے، قربانی دینے سے، اللہ اللہ کرنے سے، جلیے ڈالنے سے، راتوں کو نوافل پڑھنے سے اللہ ایمان کی دولت نصیب نہیں کرتا۔ اللہ ایمان کی دولت اس کو نصیب کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے۔ غلام وہ ہوتا ہے جو حضور کے کہے اور حضور کے فرمان، حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، حضور کے فرمان کو مان جاتا ہے اور حضور کو دل و جان سے مان لیتا ہے۔ حضور کو دل و جان سے مان جائے اسے صاحب ایمان کہتے ہیں، اسے مومن کہتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں جو مومن ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو حضور کا تابعدار ہے، جو حضور کے غلاموں کا غلام ہے، میں اپنے بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس کا عقیدہ کھرا ہے، اس کا عقیدہ سچا سچا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ آپ کو یقیناً ایک ٹائم آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جنت کے اندر اگر آپ مستحق جنت کے بنیں گے تو یہی عقیدہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، یہی عقیدہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ مگر میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں صرف خدا کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے صرف نماز پڑھ لو یار، صرف نماز پڑھ لو یار۔ جو فرض نماز ہے فرض نماز کو نہ چھوڑنا، فرض نماز کو آپ پڑھو گے تو پھر ایک ٹائم آئے گا کہ فرض نماز کی برکت کی وجہ سے آپ روزہ، حج، زکات، خیرات، اللہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے سے، اللہ پاک حضور کی سنت، یہ داڑھی مبارک اور ماتھے کے اوپر محراب اور سر کے اوپر پگڑی اور پورے کا پورا 6 فٹ کا جسم یہ شریعت کے اندر ڈوب جائے گا اگر صرف نماز پڑھ لو گے، بس نماز پڑھ لو گے، بس نماز پڑھ لو گے۔ اور پہلے وہ ہماری مائیں جو ہوتی تھی وہ اپنے بچے کو جب تعلیم دیتی تھی، درس دیتی تھی تو سبحان اللہ کچھ اس انداز میں ان کی پرورش کرتی تھی کہ حلال جو لقمہ ہوتا تھا وہ اپنے بچوں کو کھلاتے تھے، حرام لقمہ نہیں گھر میں رکھتے تھے، حرام لقمے کے ساتھ بچوں کی پرورش نہیں کرتے تھے۔ اور ایک وجہ یہ ہوتی، دوسری وجہ یہ ہوتی کہ درسگاہ جو ہوتی ہے ماں کی گود ہوتی ہے، اور ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو ٹرین کرتی ہے۔ اور حضرت خواجہ بائی مستانی علیہ رحمہ، آپ کی یہ پوزیشن کہ آپ کی والدہ محترمہ، آخری بات کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ وہ جب عبادت کرنے کے لیے جاتے، آپ کھانا صبح
کہ ٹائم ان کو دے دیتے، اور وہ صبح کا کھانا بھی اس میں ہوتا، شام کا کھانا بھی اس میں ہوتا، اور 24 گھنٹے کے بعد پھر وہ بیٹا اپنے گھر میں آتا، پھر ان کو کھانا باندھ کے دے دیتے 2 ٹائم کا۔ تو سبحان اللہ ایسے جا کے جنگلوں کے اندر عبادت کرتے۔ ایک ٹائم آیا، ایک وقت آیا کہ اماں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح، اتنا عرصہ ہو گیا بیٹے کو کہ میں کھانا پکا کے دیتی رہی ہوں کہ میرا بیٹا کسی مقام کسی منزل کے اوپر پہنچا بھی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے ایسے کیا کہ اس کے اندر نمک زیادہ، اگر اتنا نمک ڈالنا تھا تو اتنا نمک ڈال دیا، کڑوا کر دیا، اور وہ کر کے تو سالن دے دیا۔ اور دوسرے دن اماں نے پوچھا بیٹا یہ سالن ٹھیک بنا تھا؟ تو انہوں نے کہا اماں جی نمک تھوڑا سا زیادہ ہے، نمک تھوڑا زیادہ تھا۔ آپ نے فرمایا ابھی منزل نہیں ملی، ابھی وہ مقام نہیں ملا، کیونکہ ابھی بھی یہ لذت، زبان کی لذت اور زبان کا مزہ اب بھی یہ محسوس کرتے ہیں، اب بھی ان کا من جو ہے وہ اس کی میل کو نہیں مارا، من ابھی بھی نہیں مرا، جو اندر کا شیطان ہے وہ اب بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اور آپ نے پھر اس کے بعد طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ وضو کر کے، اچھے طریقے کے ساتھ وضو کر کے، کلمہ شریف پڑھ کے، بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر کھانا دینے کی کوشش کی۔ ایک ٹائم کے بعد پھر آپ نے سبحان اللہ دہی کی جگہ پہ کلی لے کر، چونا لے کر اس میں پانی ڈال دیا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد ایسے بن جاتا ہے جیسے کہ وہ دہی کی شکل اختیار ہو جاتا ہے۔ وہ دہی کی جگہ پہ چونے کا پانی ڈال کے وہ دے دیا۔ اور دوسرے دن اماں جی نے پوچھا بیٹا دہی ٹھیک تھا، کھٹا تو نہیں تھا؟ بیٹے نے کہا اماں جی کھا لیا ہے، پتہ نہیں چلا کہ وہ میٹھا تھا یا کڑوا تھا یا کھٹا تھا، بس میں نے کھا لیا۔ سبحان اللہ، جب یہ بات ہوئی تو ماں جی نے کہا اب بات بنی ہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، پتی پتی پھول پھول۔ جب ایسے پوزیشن ماں جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھ کے، ہاتھوں کو پاک کر کے، وضو کر کے، کھانا پکا کے اپنے شوہر کو دے، اپنے بچوں کو دے، تو سبحان اللہ پھر ان کے بچے جو ہیں وہ حضرت عبد القادر جیلانی بنتے ہیں، داتا بنتے ہیں، پیر جماعت علی بنتے ہیں، پھر ان کے بچے بھائی ہندوستان کی حضرت سبحان اللہ نظام الدین محبوب الہی بنتے ہیں، اور جن کی مائیں وہ دودھ رڑتے ہوئے اپنے بچے کو لوری دینے کے حوالے سے قرآن کی لوری دے، تو یقیناً پھر ان کا بیٹا بھی عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ اور جن کی مائیں وہ سبحان اللہ صبح ٹائم، رات کے ٹائم ڈرامے، فلمیں، گانے اور یہ سنا کے تو سبحان اللہ ماں بچے کو دودھ پلاتی ہیں، تو یقیناً پھر ان کے بچے بھی تو ایسے ہی نہ وہ نماز کے حوالے سے کیوں ہمارے بچے دل نہیں کرتا؟ آج ہمارے بچوں کا روزہ، آج زکوٰۃ، خیرات، قربانی کیوں نہیں دل کرتا؟ آج اس لیے دل نہیں کرتا کہ سبحان اللہ ہماری مائیں جو ہیں انہوں نے پرورش ہمارے بچوں کی ہے، وہ اس کے اندر خامی ہے، اس کے اندر نقص ہے، کمزوری ہے، اور ہمارا جو رزق ہے، رزق کے اندر اگر کمزوری ہوگی، رزق حرام ہوگا، وہ حرام رزق، وہ اگر ملاوٹ والا رزق جو ہے وہ ہم بچوں کو کھلائیں گے تو بچوں کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور جو حرام رزق، میں یہاں پہ چھوٹی سی بات کہہ دوں کیونکہ ٹائم شاید زیادہ ہو گیا، آخری بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ میرا اندازے میں اندر کی شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، بڑی قیمتی بات، ساری تقدیر کا حاصل میں آپ کو یہ ایک آخری جملہ بولنے لگا ہوں، اور حرام اور حلال کی تمیز کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان کیسا ہے؟ میرے آقا کے فرمان کو کیا وزن دیتے ہو، کیا اہمیت دیتے ہو؟ حضور نے فرمایا جس کے رزق کے اندر ملاوٹ ہو اور رزق کے اندر مکسنگ ہو، سبحان اللہ وہ حرام رزق، ایک سارا دن محنت کی کوشش کی آپ نے 100 روپیہ کمایا، اور 1 روپیہ اینڈ پہ ناجائز طریقے کے ساتھ کمایا، اور 1 روپیہ ناجائز طریقے کے ساتھ 100 روپیہ جائز طریقے کے ساتھ کما کے گھر میں آپ نے دودھ لے آئے، اور دودھ کو آپ نے پیا، بچوں کو پلایا، گھر والوں نے پیا، سب نے پیا،
جب تک اس دودھ سے، اس فروٹ سے، اس کھانے سے آپ کا خون بنا، آپ کا گوشت بنا، جب تک وہ خون آپ کی رگوں کے اندر رہے گا، نہ آپ کی نماز قبول ہوگی، نہ آپ کا روزہ قبول ہوگا، نہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ کی، میں نہیں کہتا، حضور کا فرمان کہ میرے آپ کا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، جس کے رزق کے اندر ملاوٹ ہو، جو حرام رزق کما کے وہ اپنے بچوں کو کھلایا جائے، خود کھایا جائے، نہ تیری نماز قبول، نہ تیرا دعا قبول، نہ تیرا روزہ قبول۔ وہ روزہ رکھا ہے تو فاقہ کیا ہے، نماز پڑھی ہے تو ٹکر ماری ہے، اور اگر دعا کی ہے تو ٹائم فضول ضائع کیا ہے، زکات دی ہے تو فضول خرچی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مکسنگ والا، ملاوٹ والا رزق جو ہے اپنے بچوں کو کھلایا ہے، تیری دعا کے اندر وہ حضرت نہیں رہا۔ تیری دعا قبول اللہ اس لیے نہیں کرتا کہ ہمارا رزق جو ہے وہ مکسنگ والا ہے، ملاوٹ والا ہے۔ اور اس کے بارے میں چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے بکری، ایک ہے کتیا۔ کتیا بھی بچوں کو جنم دیتی ہے، بکری بھی بچوں کو جنم دیتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بکری اپنے بچوں کو کتنا جنم دیتی ہے، کتنے بچے جنم دیتی ہے؟ ایک دو تین بچوں کو جنم دیتی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے مہینوں کے بعد بکری بچوں کو جنم دیتی ہے؟ 5 مہینے، 6 مہینے کے بعد بکری اپنے بچوں کو جنم دے، 6 مہینے کے بعد بکری بچوں کو جنم دے تو بچے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 3۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، اور اب مجھے بتاؤ کہ کتیا بچوں کو جنم دیتی ہے تو کتنے بچے جنم دیتی ہے؟ 6 7 8 9، 6 7 8 بچوں کو جنم دیتی ہے کتیا۔ اور کتیا کتنے مہینوں کے بعد بچوں کو جنم دیتی ہے؟ 2.5 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد۔ کتیا اپنے 2.5-3 مہینوں کے بعد، یہ توجہ کریں، ذہن کو حاضر رکھیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، 2.5-3 مہینوں کے بعد کتیا بچوں کو جنم دے، بچے ہوں 5 6 7 8، اور بکری کے بچے 1 یا 2 یا 3 ہوں، اور وہ کتنے مہینوں کے بعد بکری بچوں کو جنم دیتی ہے؟ 5-6 مہینوں کے بعد۔ مجھے بتاؤ کہ بکری کے بچوں کو سارا جہان کھاتا ہے۔ 8 سے 16 سال 18 سال 20 سال پہلے کی بات ہے، 6 لاکھ بکرا لاہور کے اندر ذبح ہوتا تھا، صرف لاہور شہر کے اندر 18-20 سال پہلے۔ اور کتنے بولے؟ 6 لاکھ بکرا ہر روز ذبح ہوتا تھا۔ مجھے بتائیں کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر، رحیم کے اندر، بھاولپور کے اندر، مثال کے طور پہ ساہیوال کے اندر، سیالکوٹ، گجرانوالہ، پشاور، پنڈی، کتنے بکرے روزانہ، کتنے بکرے ذبح ہوتے ہوں گے؟ اگر 6 لاکھ بکرا لاہور کے اندر ذبح ہوتا ہے ایک دن کے اندر، جس کے بچے 2-3 ہوں، 6 مہینے کے بعد بکری بچوں کو جنم دے، کھائے سارا جہان، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بکرے روزانہ ذبح ہوں، اور بکری کے بچے ان کی تعداد کم، ٹائم زیادہ، اور اس کے بعد کتیا کے بچے زیادہ، ٹائم تھوڑا، 2.5 مہینے 3 مہینے، اور بکری کے بچے 3، کتیا کے بچے 8 9 10، اور یہ بکری بچوں کو جنم دیتی ہے 6 مہینے کے بعد، کتیا بچوں کو جنم دیتی ہے 2.5-3 مہینے کے بعد۔ اجڑ بکریوں کے ہوتے ہیں یا اجڑ کتیوں کے ہوتے ہیں؟ جس کو سارا جہان کھاتا ہے، سارا جہان بکری کے بچوں کو کھائے، اور اس کی لیور پیسٹ تھوڑی، ٹائم زیادہ، بچے تھوڑے، کھائے سارا جہان، اور کتیا کے بچوں کو کھاتا بھی کوئی نہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ 2.5 مہینے کے بعد وہ بکری سبحان اللہ کتیا بچوں کو جنم دیتی ہے، کھاتا بھی کوئی نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال مال ہے اس کی اندر برکت رکھی ہے۔ اس برکت کی وجہ سے وہ سبحان اللہ گاڑی کے نیچے مر گیا، کیسے مر گیا؟ جیسے بھی مر گیا، تبھی موت مر گیا۔ وہ کتے کا بچہ اور بکری کے بچے کو لاکھوں کروڑوں دنیا کھاتی ہے، کروڑوں اربوں مثال کے طور پہ بچے ذبح ہوتے ہیں،
مگر ایجڑ پھر بھی بکریوں کے ہوتے ہیں، کتیوں کے بچے نہیں ہوتے، کتیوں کے ایجڑ نہیں ہوتے، ایجڑ پھر بھی بکریوں کے ہوتے ہیں۔ اور کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال مال کے اندر برکت رکھی ہے، حلال جانور کے اندر برکت رکھی ہے۔ آپ پیسہ تھوڑا کماؤ، تھوڑا پیسہ کما لو، حلال پیسہ کماؤ، حلال پیسہ کماؤ، تھوڑا ہی کما لو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس تھوڑے پیسے کے اندر دیکھو تو صحیح اللہ برکت کرتی ہے، آپ کو بڑی برکت دے گا اس کے اندر۔ اور اگر وہ پہلے زمانے کے اندر ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوا کرتے تھے، ہمارے بزرگوں کے پاس 50 سال 60 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوتے تھے، اللہ بڑی برکت ڈالتا تھا۔ آج کیا بات ہے کہ ہمارے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جاتے ہیں پیسے، نہ آنے کا پتہ چلتا ہے، نہ جانے کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں کوشش کرنی ہے، لمحہ فکریہ ہے، زندگی کا تھوڑا سا ٹائم باقی بچا ہے، تھوڑا سا ٹائم تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق کہنا، حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔